بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اونٹ کے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہے، یہ نام آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ جیسے ہماری گفتگو چل رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناقہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 7 بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ 2 مرتبہ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 73 اور 77 میں، اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 59 میں، اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 میں، اور پھر اسی طرح سورہ قمر کی آیت نمبر 27 میں، اور پھر آخر میں سورہ شمس کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پروردگار عالم نے جب سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے ناقہ کا، تو یہاں پہ پروردگار عالم نے اس ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی نشانی۔ ملاحظہ فرمائیں، سورہ اعراف 7واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 73، ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ توجہ فرمائیں، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ بینہ کہتے ہیں دلیل کو، روشن دلیل کو۔ یہ خدائی ناقہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے۔ لکم آیتن، پروردگار عالم نے اس ناقہ کو ایک تو اپنی طرف نسبت دی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اور پھر ناقۃ اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کو پروردگار عالم آیت قرار دے رہا، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ اونٹنی پروردگار عالم کی جانب سے آیت اللہ تھی، یعنی اللہ کی نشانی تھی۔ اگر آپ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں تو پروردگار عالم نے بہت سی چیزوں کو آیت قرار دیا ہے، آیت اللہ قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو خداوند عالم نے اسے آیت قرار دیا، اور پھر حکم دیا کہ اسے آزاد چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ معجزہ الہی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتی پھرے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر تعرض کرے، اس پہ تجاوز کرے، اسے نقصان پہنچائے، اسے اسیر کرے، یا اسے نقصان پہنچائے، یا اسے قتل کر دے، ذبح کر دے، نہیں، اسے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا فَذَرُوهَا، اسے آزاد چھوڑ، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا ہے کہ تم کو عذاب علیم اپنی گرفت میں لے لے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو عذاب علیم تمہارے پیچھے پیچھے، دردناک عذاب۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم، اس آیت کے اندر بہت سے نکات پوشیدہ ہیں جو ہمارے لیے تربیتی نکات ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ آیت نمبر 77 میں۔ انہوں نے ناقہ کے پاؤں کاٹ ڈالے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم صالح نے، انہوں نے ناقہ کے پاؤں کاٹ ڈالے اور حکم خدا سے سرتابی کی، نافرمانی کی، اس کی حکم عدولی کی۔ اب یہاں پر آپ چند نکات ملاحظہ فرمائیں، نہایت یعنی اہم نکات ہیں جو ہمارے لیے تربیتی پہلو ہیں، ہماری ذاتی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے۔ توجہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر گویا اشارتاً کیا گیا۔ ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ یہ تذکرہ بیان ہوا ہے، سورہ ہود میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا،
یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ دیکھیں ہم اس کو ساتھ ساتھ تاریخ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے تربیتی نکات قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جو اپنے جد سمود بن عامر کے نام سے مشہور ہوا اور اس کا مرکز حجاز اور شام کے درمیان کوہستانی علاقہ حجر میں تھا۔ سمود اصل میں سمت سے مشتق ہے، یعنی آب قلیل، کم پانی ہو، یعنی جہاں پر پانی تھوڑا تھا، اس علاقے میں پانی بہت کم تھا۔ ایک قول ہے البتہ یہ کہ اسے سمود اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سمت کے نام کے سے مشتق ہوا ہے، اور سمت کا مطلب ہوتا ہے یعنی آب قلیل، یعنی جہاں پہ پانی کم ہو، یہ ایک قول ہے۔ حضرت صالح بھی اولاد سمود ہی سے تھے۔ سمود کا سلسلہ نسب اگر آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ اس طرح ملتا ہے جناب صالح علیہ السلام کا اس قوم سمود کا، کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اب دیکھیں کہ ناقہ کے معنی کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ علامہ طبرسی مجموع البیان میں لکھتے ہیں کہ ناقہ دراصل آسانی سے تسلیم ہونے والی چیز اور آمادہ اور مہیا شے کو کہا جاتا ہے، اور اونٹنی کو ناقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سواری کے لیے بآسانی تیار ہو جاتی ہے، تیار رہتی ہے یہ بآسانی۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جناب ہود کی قوم عاد، جناب ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، کہ جس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم انتہائی خوشحال قوم تھی، قوم عاد۔ ساری دنیا میں ان کے برابر آرام و آسائش میں کوئی قوم نہیں تھی، یہ اتنے آسائش میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں بعض قومیں کہ بڑی آسائش میں اور رفاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت ان کے پاس آسائش اور دنیا کے لوازمات موجود ہیں، لیکن بت پرستی کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ تو عزیزان محترم، خوشحال ہونا اور آسائش ناز و نعم کے اندر زندگی بسر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ناز و نعم کے باوجود پروردگار عالم نے ان کی نعمتوں کو نہیں روکا، بت پرست تھے، لیکن اب جب پروردگار عالم کی طرف سے ہادی برحق آیا اور انہوں نے ہادی برحق کی بات کو نہیں مانا اور مخالفت کی، انبیاء کی بات پر توجہ نہ دیتے تھے یہ لوگ، تو پروردگار عالم نے ابتدا میں کیا کیا؟ ابتدا میں ان کے اوپر قحط کو نازل کیا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ تنگ دست ہو گئے، ان کی تنبیہ کی پروردگار عالم نے قحط کے ذریعے۔ جب راستے پر نہ آئے اور عذاب الہی کو چیلنج کرنے لگے تو ایک سیاہ ابر آیا، یہ پانی کے ترسے ہوئے تھے، کیونکہ اب دیکھیں ان کے اوپر پانی، قحط پڑا، پانی موجود نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور خشک سالی ہو گئی ہے، ہر طرف جو ہے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اب ان کے اوپر پروردگار عالم نے ایک سیاہ بادل کو پہنچا دیا۔ جب سیاہ بادل دیکھے انہوں نے تو کہنے لگے ہو یہ تو بارش کے آثار آ گئے، بارش ماشاءاللہ سے بادل جو ہے وہ بھرے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے نیچے چلے ہیں۔ وہ خوشحالی کے مارے جو ہے پانی کے ترسے ہوئے لوگ اس کے نیچے آ کر جمع ہو گئے، اور اس میں سے جب یہ آگے جمع ہوئے، انہیں نہیں پتا کہ اس بادل کے اندر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جسے یہ رحمت سمجھ رہے تھے، جسے نعمت سمجھ رہے تھے، پروردگار عالم نے انہی بادلوں کے اندر پانی کے بجائے آگ جمع کر رکھی تھی۔ جب یہ سب کے سب اس کے اندر آگے جمع ہوئے تو آگ برسنے لگی اور تیز آندھی بھی شروع ہو گئی ساتھ میں، اور اس طرح سب جلنے اور اڑنے لگے، یہاں تک کہ 4 شنبے سے 4 شنبے تک، یعنی ایک بت سے لے کر دوسرے بت تک 7 دن کے اندر اندر پوری قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا عذاب۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ کسی قوم کو گھیرنے پر آتا ہے تو جو چیز ان کے لیے مایہ رحمت تھی، پروردگار عالم نے اسی کو مایہ عذاب میں تبدیل کر دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس لیے کہ خداوند عالم کی نافرمانی کی ہے، خدا کے نبی کی نافرمانی کی ہے، مخالفت کی ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد زمین پر قوم سمود کا قبضہ ہوا اور وہ ان کی جانشین قرار پائی، جو اللہ کا ایک احسان عظیم تھا، لیکن انہوں نے اس احسان کی قدر نہیں کی اور تباہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں قوم عاد بھی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی،
اور قوم سمود کو بھی پروردگار عالم نے اسی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم ان قوموں کو نابود کر چکا کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اولیاء کی مخالفت کی۔ لہٰذا انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی موقع پر نبیوں کی مخالفت کرتا ہوا نظر نہ آئے، کسی موقع پر ولیوں کی مخالفت کرتا ہوا نظر نہ آئے، اس لیے کہ اگر ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف اقدام کیا، پروردگار عالم کی نافرمانی کی، تو وہ قومیں جو بڑی مضبوط تھیں، جن کے مقابلے میں آج کی قومیں اتنی مضبوط بھی نہیں ہیں، پروردگار عالم نے ان کو ایک بادل سے ختم کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بارش ہے، لیکن عذاب تھا۔ پروردگار عالم کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے سود مند ہیں، نہیں عزیزان محترم، جو نعمت ہے اسی کو پروردگار عالم نقمت میں تبدیل کر دیتا ہے، رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر نافرمانی پر اتارا ہے انسان تو پروردگار عالم کے عذاب سے ڈرے۔ یہ سارے نکات قرآن کریم نے جو بیان کی ہیں وہ اسی وجہ سے بیان کیے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ ہم اسے ماہ مبارک رمضان میں صرف ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں، نہیں عزیزان محترم۔ یقیناً قرآن کریم پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہماری ہدایت کے لیے، یہ درس عبرت ہے۔ یہ ماضی کے واقعات جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، قوم سمود کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ کس لیے بیان کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ناقے کا تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اونٹنی کا تذکرہ کرنا مقصد نہیں تھا پروردگار عالم کا، ہدف اونٹنی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آیت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام دکھایا کہ دیکھو جس طرح سے ہم نے قوم سمود کو نہیں چھوڑا، قوم عاد کو نہیں چھوڑا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا، ہم نے ان کی مطالبے کو ان کی خواہش کے مطابق پورا کیا، لیکن جب انہوں نے مخالفت کی اور ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے معین کیے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے معجزے اور آیت کی مخالفت کی، اس کو نقصان پہنچایا، تو دیکھو پھر ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ چوتھی بات یہاں پر جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے، توجہ رکھیں کہ قوم سمود کا برا عمل وہ کیا تھا۔ قوم سمود پہاڑوں کی تسخیر کی بنا پر جناب صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر رہی تھی، یہ قوم پہاڑوں میں رہ رہی تھی کہ پہاڑی سے ناقہ نکالا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیونکہ زندگی جیسی تھی ویسے ہی تقاضا بھی تھا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کی زندگی سے مانوس تھے یہ پہاڑ، جن پہاڑوں میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر آپ حق ہیں، آپ برحق ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئیں، آپ پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو پھر اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جس کے بچہ ہو۔ تو دیکھیں آپ نے، لہٰذا انہوں نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی فرمائش کو سنا، ان کے تقاضے کو سنا، اور پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو عزیزان محترم یہ معجزہ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا اور ایسا بابرکت بنایا کہ ساری قوم سیراب ہوتی تھی۔ دیکھیں صرف آیت بنا کے، کیوں آیت بنا کے نازل کیا؟ اونٹنی کو بھیجا پروردگار عالم نے، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے تقاضے کو پورا کر دیا، اور صرف تمہارے مطالبے کو نہیں پورا کیا بلکہ اتنی بابرکت یہ اونٹنی بھیجی ہے کہ ساری قوم سیراب ہوتی تھی، لیکن ظالموں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اس سے سیراب ہوتی تھی اونٹنی سے، جو اس کا دودھ ملتا تھا پوری قوم پیتی تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے، لیکن اس کے باوجود قوم نے اس کے پیر کاٹ ڈالے، اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا، اسے ختم کر دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ شیاطین بابرکت وجود کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ شیاطین کا حربہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ فائدہ پہنچانے والی اونٹنی تھی، لیکن شیطنت جو دماغوں کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے بعض لوگوں کے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے قوم کا نقصان ہوگا، نہیں، وہ بابرکت وجود کے باوجود اس وجود کو ختم کرنے کے در پر رہتے ہیں۔ اور آج دشمنوں نے یہی کام کیا، ہر دور میں، انبیاء کے دور میں یہ کام ہوا، ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا مولا کائنات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا؟
کیا قصور تھا مولا کائنات کا؟ کیا امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا؟ کیا مولا حسین علیہ السلام سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا؟ کوئی ایک جھوٹے سے جھوٹی تاریخ پیش نہیں کر سکتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام یا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام یا جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے معاشرے کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب مفید ہیں معاشرے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قوم نے کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا۔ ایک کے سر پہ ضربت ہے، ایک کے دروازے پر آگ ہے، ایک کے جنازے پہ تیر ہیں، ایک کا لاشا کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ کیا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کیا چاہتے ہیں؟ بابرکت وجود کے باوجود بھی اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب دیکھیں کہ اسی آیت کے ذیل میں اگر آپ تفسیروں میں جا کے دیکھیں، جو میں 5واں نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تفسیروں میں جا کر دیکھائیں، اسی آیت کے ذیل میں بدترین شخص کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ اولین میں سے بدترین شخص ناقہ صالح کا ظالم تھا، کہ جس نے ناقہ صالح کو نقصان پہنچایا اور اس کو پے کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور آخرین میں بدترین شخص علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل ہے، اور یہ بات تفسیر ثعلبی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روایت کو آپ تفاسیر میں، تاریخ میں، احادیث میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے کہ بدترین شخص اولین میں کون ہے؟ کہ جس نے ناقہ صالح کو پے کیا تھا۔ آخرین میں کون ہے؟ کہ جس نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت ماری ہے، ان کا قاتل۔ توجہ فرمائیں آپ نے۔ اب چھٹا نقطے کی طرف توجہ فرمائیں، چھٹے نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اونٹنی کا مطالبہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ توجہ کیجیے گا۔ کیوں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اونٹنی کا تقاضا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ پڑھتے ہیں نا، 3 4 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہیں نا، لیکن کبھی اس بات کے بارے میں سوچا آپ نے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا تقاضا کیوں کیا تھا؟ کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ حدیث میں ہے کہ قوم سمود نے جس اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا وہ سرخ رنگ کی، بالوں سے پر اور حاملہ اور موٹی تازی تھی۔ البتہ کبھی کبھی لوگوں کا انبیاء سے یہ تقاضا ان کی فکری و اجتماعی اور معاشرتی حالات کا نتیجہ تھا، کہ جو تقاضے وہ کر رہے تھے اپنے ماحول کے اعتبار سے، جو جیسے ماحول میں رہ رہا ہے، جیسی تہذیب کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، جس فضا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا تقاضا ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے دور میں جیسا جیسا دور تھا ویسا ہی ان سے تقاضا کیا گیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ عصا کا معجزہ جو اژدہا میں تبدیل ہو گیا تھا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بغیر دوا کے شفا یاب ہو جاتے تھے لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے تقاضے اپنے ماحول کے اعتبار سے انبیاء سے کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ قوم پہاڑوں کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی، پہاڑوں کے ساتھ موجود تھی، ان کا یوں کہا جائے کہ سروکار جو تھا وہ زیادہ تر پہاڑیوں سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ پہاڑ کے اندر سے تو نکلنا ناممکنات میں سے ہے، اگر واقعی نبی ہیں، وحی الہی ان کے اوپر ہوتی ہے تو پھر اسی پہاڑ سے نکال کے دکھائیں۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا، ان کے معاشرتی حالات کا نتیجہ تھا۔ مثلا اگر آج بھی بلا تشبیہ اس کو بیان کر رہا ہوں مثال کے طور پر، حقیقت نہ سمجھیے گا، اور ممکن ہے کہ ایسا حقیقت بھی ہو جائے آج کے لوگوں کے مزاج کے مطابق، کہ اگر آج بھی پیغمبر ہوتے، کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتے، تو لوگ ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے ایک جہاز نکال کر دکھائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بہرحال اس اونٹنی میں ایک خاص خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اور اس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خود بخود حاملہ تھی۔ ایک خصوصیت یہ ہے اس کی، پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس نے بچہ دیا۔ یہ بتائیے کہ دیکھیں پہاڑ کے اندر وہ کس طرح سے یہ ساری خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، خود پہاڑ کے وجود کے اندر یہ اونٹنی کہاں سے آئی،
اور خود اس اونٹنی کے وجود کے اندر ایک دوسرا بچہ کیسے وجود میں آیا، یہ پروردگار عالم کی قدرت کا کرشمہ تھا، یہ قدرت الہی تھی، یہ معجزہ یہی تھا، یہی وہ خصوصیات تھیں کہ جسے پروردگار عالم نے آیت قرار دیا۔ اور پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک دن کا وہ شہر کا سارا پانی پیتی اس نہر سے، جو نہر اس علاقے میں تھی، جو چشمہ اس علاقے میں تھا، اس کا سارا پانی وہ پیتی تھی، یہ اس کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اور دوسرے دن شہر والے اس سے سیراب ہوتے تھے، اور یہی اعجاز الہی تھا کہ اس جیسا پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ توجہ فرمائیے گا، جو 7واں نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو یہ اونٹنی تھی، توجہ کیجیے گا، اسے ایک آدمی نے ذبح کیا ہے، اس کے پیروں کو کاٹا ہے، اس کو پے کیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے پوری قوم کی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ عقر جو آیت میں استعمال ہو رہا ہے، یہ اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے طرف اشارہ ہے۔ سورہ قمر میں لفظ مفرد آیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ناقے کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا۔ دیکھیں قرآن کریم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ناقے کو پے کرنے والا ایک شخص تھا، جو سورہ قمر کے اندر لفظ مفرد ہے، اور تاریخ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اور سورہ شمس، سورہ شعراء اور اسی طرح سورہ ہود میں یہ لفظ جمع کی صورت میں عقرو آیا ہے۔ اس میں پوری قوم کی طرف ناقے کو قتل کرنے کی نسبت دی گئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ اس کام پر خاموش اور راضی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جو شخص اگرچہ اس فعل کے اندر موجود نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس نے اونٹنی کو پے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں پر بھی عذاب ہوا کہ جنہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ انجام دینے والا ایک شخص تھا، عذاب سب پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب پروردگار عالم نے نسبت بھی سب کی طرف دی، عذاب بھی ان سب پہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب وہاں پر اس کے اس فعل سے راضی تھے اور خاموش کھڑے تھے، نہیں بولے ظلم کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے اور یہ کہہ کے خاموشی سے الگ ہو جائے کہ بھئی ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی عزیزان محترم آپ دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں کہ کہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو برباد کر دیا گیا، خواتین کے اوپر ظلم، بچوں پہ ظلم، اور جو لوگ خاموش بیٹھے تماشائی بنے رہے۔ یاد رکھیں وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جیسے قوم صالح علیہ السلام قوم سمود تھی کہ ظلم ہوا ناقے صالح پر، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، لیکن عذاب ان لوگوں پر بھی آیا جو خاموش رہے یا جو اس پر راضی رہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں چند روایات کو ملاحظہ فرمائیں عزیزان محترم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے موجود، من شہد امرا فکرہہ کان کمن غاب عنہ ومن غاب عن امر فرضیہ کان کمن شہدہ۔ روایت موجود ہے۔ دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو اور اسے متنفع ہو تو ایسا ہی ہے جیسے وہ غائب ہے۔ آپ دیکھیں کہ متنفر ہے، اس سے کر کچھ نہیں سکتا، اختیار میں نہیں ہے، لیکن تنفر ضرور ہے، نفرت کرتا ہے اس شخص اس چیز سے، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ اس میں موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امر میں غائب ہو، موجود نہ ہو موقع پر، مگر اس پر راضی ہو کہ ہاں بالکل صحیح کیا انہوں نے، یا خاموش رہ جائے کہ جو رضائیت پر دلیل ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ اس میں شریک و حاضر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مولا رضا علیہ السلام سے روایت موجود ہے، لولا ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتلہ رجل فی المغرب لکان الراضی عند اللہ
عز وجل شریک القاتل، اگر کوئی شخص مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب میں کوئی اس کے قتل پر راضی ہو تو وہ قاتل کے شریک کے ساتھ شریک شمار کیا جائے گا۔ روایت میں کہا ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب میں رہنے والا اس کے قتل پر راضی ہو، آج دنیا میں نہیں ہو رہا ایسا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح نہیں کر دیا گیا بم مار کے، میزائل مار کر، نہیں ہوتا یہ، اور پھر بہت سے لوگ جن کے پاس اختیارات موجود ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو یاد رکھیں اگر آواز نہیں اٹھاتے تو آواز نہ اٹھانے والے گویا ان کے ظلم میں شریک ہیں، روایت موجود ہے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے روایت منقول ہے، الراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیہ وعلی کل داخل فی باطل اثمان، اسم العمل بہ و اسم الرضا بہ۔ جو شخص کسی قوم کے عمل پر راضی ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ان کے اس فعل میں شریک رہا ہے، البتہ عمل کرنے والا دوہرا گنہگار ہوتا ہے، عمل انجام دینے کا گناہ اور اس پر راضی ہونے کا گناہ، کہ جو شخص براہ راست اس فعل میں موجود ہے۔ فکر و نظر میں اتحاد کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ زمان و مکان کی اس میں کوئی حد نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس کی حد ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس کلام سے محسوس کر سکتے ہیں کہ مولا نے فرمایا جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا، توجہ کیجیے گا، تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں جا مولا ایسا ہی ہے، وہ آپ کس کا محب تھا، وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھا، بلکہ وہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کے صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں، ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ پس عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ مولا کائنات کی محبت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی محبت میں ان کے فعل پر راضی ہیں، اور جو ان کے دشمنوں نے کیا ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے، تو گویا آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، محبت کرنے والے مطیع و فرما برداروں کے ساتھ ہیں، اور جو نفرت کرنے والے ہیں، توجہ کیجیے گا کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کے ظلم پر راضی ہیں، وہ انہی کے ساتھ محشور ہوں گے کہ جو ظلم کرنے والے تھے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ مزاج اسلام یہ ہے کہ وہ ابتدا ہی سے انسان کی روح و جان میں اصلاحات پیدا کرتا ہے تاکہ مقام عمل میں انسان خود بخود اپنی اصلاح کر لے۔ لہٰذا جب ایک مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نیک کام ضروری انجام پانا چاہیے، ضرور انجام پائے وہ یہ کام مثال کے طور پر، تو وہ فوراً اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور دل و جان سے اس کام کی انجام دہی کے لیے تک و دو کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کی باطنی سعی و کوشش اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی فکر اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں سے جو مختصر طور پر ہم پیغام لے سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی منزل تک پہنچاؤں۔ نمبر 1، جس پر بھی سورہ اعراف کی 73 آیت نمبر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس پر بھی پروردگار عالم کو لطف و کرم اور عنایت ہو جائے وہ مقدس اور محترم ہوتا ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ پروردگار عالم کی محترم نشانی ہے، پروردگار عالم نے اس کو محترم قرار دیا ہے۔ نمبر 2، یاد رہے کہ مقدسات الہی کی بے حرمتی اور انہیں نابود کرنا عذاب الہی کا باعث ہے، کیونکہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم کہا ہے، خبردار اسے تکلیف نہ پہنچانا کہ تم عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو آیت نمبر 77 ہم نے بیان کی ہے اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں کہ اس میں آیت نمبر 77 سے جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ پر خاموشی اور رضائیت گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے فَعَقَرُوهَا، آپ دیکھیں کہ ان سب نے قتل کر دیا، حالانکہ قاتل کتنے تھے؟ ایک شخص تھا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی 77 آیت میں، ہود کی آیت نمبر 65 میں یہ بات موجود ہے، اور آپ
نمبر دوسرا پیام جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اوامر الہی اللہ کی ربوبیت سے سرچشمہ پاتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے احکامات ہیں، امر ربہم، احکام الہی اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور ان کا منبع اور منشا جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا پیام ہم یہاں سے اس آیت سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبر جسارت و گستاخی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جسارت و گستاخی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس لیے تکبر سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ یا صالح اتنا بما تعدنا، اے صالح جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تکبر کیا قوم نے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے گویا تکرار کرنے کھڑے ہو گئے، تکبر کرنے لگے کہ آپ جس عذاب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ لے کر آئے نا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں آ سکتا، لیکن آیا۔ پروردگار عالم نے پس بتا دیا کہ تکبر اور جسارت جو ہے یہ گستاخی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر ہم نے ناقہ سے متعلق چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اگلے درس میں مزید اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔